السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں جب تشہد آخری تشہد ہوتا ہے تو علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ جو بایاں پاؤں ہے وہ دوسری بائیں ٹانگ سے نیچے نکال کے جیسے عورتیں بیٹھتی ہیں ویسے بیٹھا کریں۔ تو اس میں نے تحقیق کی کہ اس میں کیا ہم جو ہے تخصیص کریں گے کہ عورت ایسے بیٹھے، کیونکہ وہ اگر پیروں کے اوپر بیٹھے گی تو اس کا عجیب سا جو ہے شکل بنے گی، اس میں جو ہے وہ سطر اور پردے کے خلاف ہوگا۔ جتنا جو ہے کوشش کرے کہ وہ سمٹ کر بیٹھے۔ کیا مرد بھی ایسے بیٹھ سکتا ہے؟ اگرچہ میں بات کروں کہ اگرچہ حدیث ہے، حدیث پاک ہے، تو اس میں تخصیص نہیں کی گئی کہ عورت یوں بیٹھے مرد یوں بیٹھے۔ یہ علماء کرام کی تخصیص ہے یا پھر صحابہ کرام کی ہوگی۔ میں تو اس پہ تنقید نہیں کر رہا، میں اپنی جو ہے توجیہ بیان کر رہا ہوں۔ میں اپنا جو نالج ہے، میں نے جو سیکھا ہے، میں نے جو تحقیق کی ہے، مجھے یہی نظر آتا ہے کہ حدیث تو ہے، حدیث پاک بالکل ہے کہ آخری تشہد میں جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ویسے بھی بیٹھتے جیسے علماء دیوبند کی عوام اور علماء دیوبند بیٹھتے ہیں آخری تشہد میں، اور علماء اہل حدیث اور علماء اہل حدیث کی عوام الناس بیٹھتی ہے آخری تشہد میں۔ دائیں جو پاؤں ہے وہ بائیں ران کے نیچے سے نکال کر بیٹھنا، کلھے پر بیٹھنا، یہ جو ہے دونوں طریقے جو ہیں یہ ٹھیک ہیں۔ جیسے انسان جو ہے بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے، اور اللہ پاک علماء دیوبند کو، علماء اہل حدیث کو، علماء بریلوی کو، جو بھی علماء ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں، میں ان کی خاک کے برابر نہیں ہوں۔ جو سیکھا ہے انہی سے سیکھا ہے، پھر جس کا کھائے بندہ نمک تو اس کو بھونکنے لگ جائے تو میں اس بات کو غلط سمجھتا ہوں۔ میں سلوٹ کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان سب علماء کرام کی زندگیاں دراز فرمائے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ رحمت نازل فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔